तो इस दिन आज 15 अगस्त को आज़ादी का सूरज निकला था। अंधेरा छाया हुआ था पूरे मुल्क को और बहुत हालात खराब थे। 7 समंदर पार से आकर एक जालिम जाबिर और एक बहुत मजबूत हुकूमत ने यहाँ कब्जा किया था और सैकड़ों साल तक अपने जुल्म के पंजों में हमारे इस देश को उसने जकड़े रखा और डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, लड़ाओ हुकूमत करो, हिंदू और भाइयों को लड़ाता रहा और राज करता रहा। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने भी जो उस वक्त बहुत अच्छे ख्याल के सेकुलर इंसानियत नवाज थे, उन्होंने भी इसको उसकी चाल को समझा और हमारे बुजुर्गों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर फिर इस देश को आज़ाद कराने के लिए कि जिससे हर धर्म को यहाँ फलने फूलने का मौका मिले, जैसे हजारों साल से फलता फूलता चला आ रहा था ये देश और विभिन्न धर्म के विचारों से ये चमन जो है मामूर था और मुज़य्यन था, जगमगा रहा था। हर एक मजहब को अपनी आज़ादी थी, अपने मजहब के अनुसार जो है अपने तमाम जितनी भी इबादतें, तपस्या वो करने की आज़ादी रही थी सैकड़ों हजारों साल तक ये अंग्रेज से पहले। तो उस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बहुत सारे लाखों की तादाद में फांसियों के फंदों पर चढ़े, गोलियों के निशाने बने और जनाब आली और उनके और ये भारत की जमीन जो है, इसी तरह से हमारे हिंदू भाई भी ये उसमें हमारे गांधी जी, नेहरू जी और हमारे सुभाष चंद्र बोस आदि वगैरह जी, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। लेकिन सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहले जो मैदान में आए थे समझिए जी, जिन्होंने फतवा जिहाद दिया था, जब अंग्रेज ने ऐलान किया था कि मुल्क तो ये जमीन तो खुदा की, मुल्क बादशाह का और ऑर्डर ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये उसका ऐलान किया था कि जमीन तो खुदा की है और मुल्क बादशाह का है, लेकिन ऑर्डर जो चलेगा यहाँ समझिए वो चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो अंग्रेज समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी वही वो अंग्रेजी वो थी कि ऑर्डर किसी का नहीं चलेगा, किसी का पर्सनल लॉ नहीं रहेगा यहाँ, किसी का कोई पर्सनल लॉ नहीं रहेगा, किसी की धर्म धार्मिक विशेषता यहाँ नहीं रहेगी, ऑर्डर हमारा चलेगा, सबके लिए यकसा सिविल कोड होगा, सबके लिए हम एक कानून लाएंगे। तो सबसे पहले तो सच्ची बात यही है कि खंजर किसी पे चले जहां में तड़पते हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इस्लाम सलामती का मजहब है, ईमान अमन का पैगाम है और इस्लामी वो है, इस्लाम ही की जमीन वो जमीन है शांति की और सलामती की कि 1400 साल से लेकर आज तक जो भी दाना डाला गया है, आज तक शांति और सलामती की फसल तैयार हुई है। समझिए जी, आज तक पड़ोसी हो, कोई जानवर हो और इसी तरह से कोई मखलूक हो, अगर रहने जीने बसने का अधिकार और हर एक के साथ रहम का और दया का मामला ऐसा किया है कायनात में, सब आए, सब धर्म जो है, मतलब ये कि वो जो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी धर्म हो, सबने शिक्षा जो दी है, पवित्रता की शिक्षा दी है, पाकीज़गी की शिक्षा दी है। लेकिन खास तौर से जो धर्म इस्लाम है और इसके जो अंतिम महाऋषि, लास्ट डिफार्मर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे, पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे। समझिए हर जितने भी धर्म गुरु आए वो सब अपने अपने एरिया के लिए आए और अपने अपने इलाकों के लिए आए, अपनी कौमों के लिए आए। लेकिन बिल्कुल इसी तरह से जैसे सूरज जो है ये सूरज के सितारों के मुकाबले में चांद, ये सूरज है, सूरज जो है रात भर सितारे लाखों चमकते रहते जी, रात भर चमकते रहे, दुनिया को कुछ रोशनी तो मिली, डायरेक्शन सा मिलने लगा, ये पत्थर पड़ा है इतना नजर आने लगा, ये आदमी बैठा कोई इतना नजर आने लगा। लेकिन लाखों सितारों के रात भर चमकने के बावजूद दुनिया में फिर भी अंधेरा रहा, इतनी रोशनी नहीं मिल पाई जितनी रोशनी की जरूरत थी इस दुनिया की इंसानियत को। कि रोशनी कब मिलती है, कब मिली है, समझिए जी, रात में बहुत सारे काम अधूरे रह गए, जानवर को किसी को टुकड़ा डाला गया तो वो नजर नहीं आया, वो उसने फिर बेचारे ने सुबह को उसको उस टुकड़े को उठाया, जब रोशन हो गया दिन जो है वो दिन निकल आया।
اسی طرح سے کسانوں کی دانتی وغیرہ کیا کیا رہ جاتی ہے کھیت کے اندر، جب دیکھتے نا بھائی اب تو اندھیرا ہو گیا، اب یار تلاش تو کر رہے ہیں لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس امید پہ واپس ہو جاتے ہیں چلو صبح کو ایک دم دور سے نظر آ جائے گی جس وقت سورج نکلے گا۔ تو سورج ابھی نکلا نہیں، صرف سورج نکلنے کے ابھی اعلانات ہو رہے ہیں، منادیاں ہو رہی ہیں، سمجھیے کہ آ رہا ہے وہ پوری دنیا کو چمکانے والا، روشن کرنے والا آ رہا ہے وہ۔ تو ابھی سورج نکلا نہیں، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، لیکن جناب اعلیٰ اعلانات ہوتے ہی اور جناب چاروں طرف جو اندھیرے چھٹنے شروع ہوئے، ابھی سورج نکلا نہیں اور سارے گلی کوچی اور محلے سب روشن ہو گئے۔ وہ کھیت کا کھوڑ بھی دور سے ابھی سورج نکلا نہیں تھا، اور کسان جب پہنچا وہاں، ارے وہ بڑی ہدایت تھی یار، وہ جو رات بھول گیا تھا، وہ گم ہو گئی تھی، نہیں مل رہی تھی۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے ڈنکے بجنے لگے، اعلانات اور منادیاں ہونے لگی، سمجھیے کہ آ رہا ہے وہ پوری دنیا کو روشن کرنے والا، جس میں ساری انسانیت جو ہے سلامت رہے گی، تمام لوگوں کو ان کے حقوق اور ادھیکار ملیں گے، کتے بلیوں کے لیے بھی رحمت کا وہ دیالو اتنا بڑا بن کے آئے گا کہ رحمت کا پیغام پوری کائنات کے لیے دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو گویا آپ نے آتے ہی فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ملے ملے ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے یہ سورج نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہوا نکلتا ہے، ستاروں رات بھر تم چمکتے رہے، بالکل کہکشاں بھرا رہا، آسمان بھرا رہا، لیکن دنیا کو اتنی روشنی نہیں مل پائی، چمک سے تو لگنے لگی تھی لیکن جتنی روشنی کی ضرورت تھی نہیں مل پائی ہے۔ اب ہم نکل رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں پوری دنیا کو روشن کرنے والے۔ جب تک ہم نکلیں گے شام تک کسی ستارے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی ہماری موجودگی میں، اس واسطے کسی ستارے کی ضرورت باقی نہیں ہے اس دنیا کو، لہذا ستارے نکلے ہوئے ٹوٹے نہیں ہیں، گرے نہیں ہیں، سمجھیے، لیکن سورج کی روشنی نے تمام ستاروں کی روشنی سے بے نیاز کر دیا ہے، کوئی کسی کا اب محتاج نہیں رہا یہ انسان جو ہے اس سورج کی روشنی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت دونوں ملے ملے ہیں، ہم شام تک نکلوں گا میں، اب ہماری ضرورت ہمارے سامنے، ہماری روشنی کے سامنے کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لہذا ایسا اعلان، ایسا کمپلیٹ، ایسا کمپلیٹ میسج، ایسا عام تام پیغام کائنات میں کسی نے نہیں دیا۔ سب آئے ہیں، سب واقعی جنہوں نے بیان کا آدیش دیا ہے، اپدیش دیا ہے، رحم کا دیا ہے، لیکن ایسا آدیش جو پوری کائنات کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، اس مشرق سے لے کر ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، دنیا کے ہر کونے کونے کے لیے، سمندر میں رہنے والی مخلوق ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والی، سب کے لیے ایسا اعلان ایسا نہیں کیا کائنات نے، سمجھے کسی بھی رشی مری نے، کسی بھی مطلب یہ بیان نے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، پوری سرکار کی رحمت بن کے آئے تھے، تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اے زمین والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، سمجھیے تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، سب سے پہلے مخاطب وہی تھے کہ تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر رحم کرو، مسلمانوں کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ کرو، فرمایا زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، زمین میں رہنے والی کوئی بھی مخلوق ہو، پڑوسی ہو، رام سنگھ ہو، سمجھیے اسلام سنگھ ہو، محمد موہن ہو، محمد احمد ہو، اور یہ کتے بلی کے جانور ہو، سمجھیے سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے رحم کرو، مسلمانوں کے اوپر رحم کرو۔ میرے بھائیوں، ایسا عام کام پیغام رحمت کا کہ آپ نے پہلی امتوں کے کچھ تبدیلی کے واقعات بیان کر کے تاکہ رحم کے پیغام کو عام کر دیا جائے، دل کی رگ رگ میں رچا دیا جائے، پسا دیا جائے، اتار دیا جائے، وہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کے کتے بلیوں کے واقعات بیان کر کے کہ دیکھو ایک عورت بہت دیندار تھی، سمجھے پہلی امت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کے پیغام کو، رحم کے پیغام میں رکھنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات بیان کیے کہ ایک بہت ہی دیندار تھی، نیک عورت تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ لیا تھا، وہ اسے کھلا نہیں چھوڑتی تھی کہ روزی روٹی اپنی تلاش کرے، اور نہ اسے روٹی دیتی تھی، تو وہ مر گئی بندی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس نے ایک بلی کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ نہیں، بلی کے ساتھ، جبکہ اس کا سب میٹ ناپاک ہے، کھایا نہیں جاتا، لیکن وہ ایسی مخلوق کے ساتھ، اور یہ جو خود زمین پر رہتی تھی بستی تھی بلی، اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اس نے
بدتمیزی کا اور بد اخلاقی کا معاملہ کیا، بے رحمی کا معاملہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی ساری نمازیں ساری عبادت جہاں لپیٹ کے اور پھینک دی ایک طرف، اور میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے، کوئی نماز کام نہیں آئی، حالانکہ دیندار تھی۔ لیکن ایک عورت، دوسرا واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت بالکل بدکار، فاحشہ، کوئی عمل نہیں تھا اس کے پلے کے اندر، کوئی نیک عمل، لیکن اللہ جب کسی کو ہدایت دیتے کون جاتا ہے، کیا فیصلہ کس کے لیے اللہ نے لکھ رکھا ہے کس قدم کے اوپر، تو اللہ کو ہدایت دینی تھی، تو ایک کتا پڑا ہوا سدک رہا تھا، اب اس کے دل میں خیال آیا، تب اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا، کیونکہ اللہ کو نوازنا تھا، اور اس کے سارے گناہ لپیٹ کے پھینکنے تھے، بدکار عورت تھی وہ طائفہ فاحشہ، تو اس کے دل میں خیال آ رہے یہ کتا اللہ کی مخلوق ہے، سمجھ گیا، لہذا فوراً اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ بھئی کیا کیا جائے، اس کو کیسے پانی پلایا جائے، تو کچھ نظر نہیں آیا، اس نے اپنی اوڑھنی اتاری اور اوڑھنی کو ڈول بنایا، کنواں دیکھا کنواں ہے لیکن پانی نیچے ہے، سمجھیے جی وہ کسی ڈول رسی سے نکالا جا سکتا ہے، تو اس کو رسی بنایا اوڑھنی کو، اور موزہ جو پہنے ہوئے تھے اس کو ڈول بنایا، اس میں اس کو وہ ڈال کے اور پھر پانی نکال کے اس کتے کو پلایا، تو وہ الحمدللہ جان سے چکتا ہوا، وہ کتا بالکل لبے دم تھا جناب۔